تو آقا فرماتے ہیں یہ ایک رات رمضان شریف کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کو سن کر ضائع مت کیجیے، آپ ذہن بنائیے کہ اس مرتبہ میں وہ رات پانا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سال تو ہم وہ رات کو پا کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے کہ ہمیں اس سال شب قدر ملنا ہی چاہیے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض، روزے تم پہ فرض، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ اللہ نے روزے فرض ہیں ہم پر، اور صرف یہی روزے فرض ہیں بس مومنوں پر۔ ماہ رمضان کے روزے فرمایا روزے فرض کیے، اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا۔ یہ قیام سے مراد یہاں تراویح ہے، تراویح میں آیا کرو، عبادت کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے، ارے یہاں کھڑے رہو گے نا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، انشاءاللہ وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن کھڑے رہنے سے بچا لیے جاؤ، اس دن کھڑے رہنے سے بچا لیے جاؤ گے۔ تو اور فرمایا جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے، اب اس کو بہت توجہ سے سنیں، جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب، یعنی کوئی نیکی کر کے خدا کا قرب چاہے، تو اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے دوسرے ماہ میں فرض ادا کیا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہے اگر اللہ کا مقرب بندہ بننے کی نیت سے کوئی نفل عبادت کرے تو اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا کرتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو 70 بار سبحان اللہ کا ثواب ملے، کوئی ایک بار درود پڑھے 70 بار درود پڑھنے کا ثواب ملے۔ یعنی نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب، حتیٰ کہ رمضان شریف کے ایک ایک سیکنڈ میں اللہ 60 ہزار مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے، پھر مغفرت کرتا ہے 24 گھنٹے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ نے 24 گھنٹوں میں بلکہ 23 گھنٹے 59 سیکنڈوں میں جتنے 60 ہزاروں کی مغفرت کی ہے، افطار کے وقت میں اتنوں ہی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اتنوں ہی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ذرا ہم بھی اس میں آ جائیں، دعا کریں ہم بھی اس میں آ جائیں، اپنی بھی بغیر مانگے مغفرت ہوتی ہے۔ فرمایا جس نے نفل کیا تو فرض کا ثواب، اور فرمایا جس نے فرض ادا کیا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں، زبان ما ینطق عن الہوا سے حضور کہہ رہے ہیں، زبان اللہ اکبر، جس کی زبان پر خدا بولتا ہے وہ زبان، میرے امام کہتے ہیں سید اعلیٰ حضرت، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پورا خطبہ توجہ سے سنیں، اخیر میں اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے پورے خطبے کا؟ اصل وہ ہوگا، یقیناً سب اصل ہی ہے، لیکن اس کا جو عرق نکلے گا نا، اس کا رس جو نکلے گا، جوس، وہ بہت قیمتی ہوگا۔ یہ پورا قیمتی ہے لیکن اس کا جوس بڑا قیمتی ہے۔ ان لفظوں سے جو جوس نکلے گا پھر انشاءاللہ وہ زندگی بدل دے گا۔ آقا فرماتے فرض 70 فرضوں کے برابر۔ پھر فرماتے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ، کیونکہ روزے میں فریج میں فروٹ رکھیں ہمیں پتا ہے، کچن میں ڈرائی فروٹ رکھیں پتا ہے، گھر میں کھانا ہے پتا ہے، روح افزا سجائے پتا ہے، پھر بھی نہیں کھاتے، صبر کرتے ہیں، کیونکہ روزے کو صبر کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے، صبر اور
نماز سے مدد چاہو. تو ایک تفسیر یہ بھی ہے یہاں صبر سے مراد روزہ ہے, یعنی جب تم کو مصیبت آئے تو روزہ رکھو, نماز پڑھو اور اس کے ذریعے سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ روزے کا دوسرا نام صبر ہے, صبر کا دوسرا نام روزہ ہے. اب پتا چلا, آپ کہتے تھے نا یہ صبر کیا ہے, صبر کیا ہے, صبر روزہ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز روزے سے مدد طلب کرو, یعنی روزہ رکھو گے تو مدد ملے گی, نماز پڑھو گے تو مدد ملے گی. وہ روزہ کیا بھائی جس میں نماز ہی نہیں. سحری کھائے بستر میں بیٹھ کر کے اسی پہ لڑک گئے, اور اس کے بعد عصر سے پہلے اٹھے تو ظہر بستر میں کھو گئی, اور اس کے بعد اٹھیں گے تو ذرا سا لنگی باندھ کر اور بنیان پہن کر تھوڑا گلی میں گھومیں گے کہ ہم بھی روزے دار ہیں, اور اس کے بعد مسجد کا لائٹ دیکھیں گے کہ مؤذن نے جلایا کہ نہیں جلایا, اور دیکھیں گے گھڑی دیکھیں گے. اور کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو واٹس ایپ لے کر بیٹھ جائیں گے, اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو غیبت کی محفل سجا کر بیٹھ جائیں گے. یہ روزہ ہے مسلمانوں کا, الا ماشاءاللہ العیاذ باللہ. یہ بھی کوئی روزہ جس میں غیبتیں ہو, وہ بھی کوئی روزہ ہے. جس میں عبادت نہ, وہ بھی کوئی روزہ. روزہ تو آتا ہی متقی بنانے کے لیے. تو آقا فرماتے ہیں صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے.